جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے کہ کہتے ہیں نا جس نے جو بیجا وہی کاٹتا ہے، کہ جس نے جو اچھا کام کیا اس کی جزا ملے گی، جو برا کام سزا ملے گی۔ اگر ہم لوگ پیچھے چلے جائیں، یہ چاروں امام، حضرت امام ابو حنیفہ، جی شافعی، حنبلی جو بھی ہیں، انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی، اسی دور سے ہی ان کے اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ اب جو یہ فقہ کی باتیں چل رہی ہیں ان کے نام سے منسوب ہیں، انہوں نے اپنے کو جو بھی تعلیم کے دائرے میں رہ کے انہوں نے تعلیم دی تھی، اگر وہ غلط ہے تو کیا ان کو بھی یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ کیونکہ آج تک اب جو بھی کام چل رہا ہے نا وہ ان لوگوں کے نام سے ہی چل رہا ہے، تو کیا اس سلسلے میں ان تک بات جائے گی؟ دیکھیں، جن ائمہ کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ سارے بڑے موحد اور سنت کے پابند لوگ تھے، اور بہترین دور کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی سارا مسلمہ تھا۔ ان کا نام ایسے نہیں بنا کہ کوئی سوشل میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، انہوں نے کام کر کے اپنا آپ منوایا تھا۔ اس وقت کی حکومتوں نے ان کو مانا تھا، اس وقت کی عوام نے ان کو مانا تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نہ تو ان کا سرکاری عہدہ تھا کوئی، نہ تو سرکاری ملازم تھے، یہ سارے پرائیویٹ طور پہ اپنا اپنا علمی کام کر رہے تھے، لیکن ان کا علم اتنا، یعنی کہ اس کے شور ہوا علم کا، علم کا اتنا ڈنکا بجا کہ لوگ متاثر ہوتے تھے۔ حکومت وقت ان سے مشاورت کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، لوگ ان سے فیصلے کراتے تھے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کو باقاعدہ سرکاری جج بننے کی بھی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا، بھی نہیں، جب میں سرکاری ملازم بن جاؤں گا نا تو پھر مجھے آپ کے سیاہ و سفید ہر چیز کا وارث بننا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی حمایت میں فیصلے بھی دینے پڑیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، اس کی سزا بھی ان کو ملی۔ لیکن بعد میں پھر ان کے شاگرد ابو یوسف جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے ہیں اسلامی ریاست کے، تو اس وقت انہوں نے پھر اس بنیاد کے اوپر قبول کیا کہ بہت سارے اہل علم نے کہا کہ اگر آپ لوگ آگے نہیں ہوگے تو جاہل لوگ آ کے ان سیٹوں کے اوپر بیٹھیں گے، پھر وہ پھر ایسے ایسے فیصلے کریں گے کہ پھر خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ لوگ انکار کر رہے ہو تاکہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو، یا آپ کے ذہن میں یہ کہ بھی کوئی خلاف تقوی کام نہ ہو جائے، یا لوگ یہ نہ کہیں یہ عہدوں کے بھوکے ہیں۔ بھی معاملہ یہ ہے کہ جو عہدوں کے بھوکے لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ لوگ نہیں آگے بڑھو گے تو پھر یہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے پہلے امام مالک تھے، وہ مسجد نبوی کے اندر 25 سال تک درس دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں سارا درس حدیث دیتے رہے ہیں، درس قرآن وغیرہ ہر چیز بیان کرتے رہے۔ وہ وہاں پہ بیٹھے یہ کام کر رہے تھے، ادھر کوفہ کے اندر جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کا دور آنے تک جو ہے وہ احادیث کے اندر بہت زیادہ ملاوٹیں ہو چکی تھیں، بہت زیادہ فتنے پھیل چکے تھے، ایسی ایسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر کے بیان کی جا رہی تھیں کہ جو پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں تھی۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایک طرف قرآن ہوگا اور دوسری طرف سنت متواترہ ہوگی، اور حدیث وہ قبول کی جائے گی جو فقی راوی نے بیان کی ہو، فقی صحابی نے بیان کی ہو، فقی تابعی نے بیان کی ہو۔ ہر بندے کے آرے گارے کی وہ روایت کو قبول نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کا سٹینڈرڈ تھا۔ اچھا، دوسری طرف مدینے کے اندر امام مالک موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ روایت کو اس لیے بہت آسانی سے قبول کر لیتے تھے، وہ کہتے چونکہ نبی علیہ السلام نے آخری زندگی کا وقت یہیں پہ گزارا ہے، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام یہیں پہ موجود ہیں، سارے مشہور و معلوم ہیں، یہاں پہ کوئی گڑبڑ کرنا یا ملاوٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ کوئی بھی آپ سے منسوب کر دے، کیونکہ وہاں مدینے میں رہتے ہوئے کوئی جھوٹی روایت بیان کرے گا نا تو اہل مدینہ ان کو ویسے ہی پکڑ لیں گے کہ وہ کہیں گے ہمارے آبا اجداد نے آج تک یہ بات نہیں کی تھی، لیکن کوفہ تک پہنچتے پہنچتے بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی تھی۔ تو انہوں نے روایات کو قبول کرنے کے لیے معیار سخت بنایا، اور قرآن کی روشنی میں اور سنت متواترہ کی روشنی میں اور فقی صحابہ سے مروی روایات کی روشنی میں وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا اہل الرائے کہا جانے لگا، حالانکہ سورس ان کا بھی قرآن و سنت ہی تھا۔ مدینے والوں کے لیے آسانی تھی، امام مالک وہاں پہ بیٹھ کے یہ کام آسانی سے کر لیتے تھے۔ پھر ان کے جو اختلافات وہ آج کے مولویوں کی طرح کے اختلافات نہیں تھے، وہ چند ایک مسائل کے بارے میں وہ اختلاف ہوتا تھا کہ بھی وہ اس کو اس پس منظر میں یہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد امام شافعی آئے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ پھر اس دور میں کچھ نہ کچھ علم کی تدوین ہو چکی تھی، چیزیں مرتب کچھ ہو چکی تھیں، ان کو کچھ مزید آسانی ہوئی۔ پھر اس کے بعد
امام احمد بن حنبل آئے ہیں، پھر داؤد ظاہری آئے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بے شمار پھر ائمہ آئے ہیں. یعنی ائمہ سے مراد یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے تھے اس فیلڈ کے اندر، کوئی حدیث کے معاملے میں، کوئی فقہ کے معاملے میں، اور کوئی عربی لغت کے معاملے میں، اس کو اس دور کے اندر اس کا امام کہا جاتا تھا. تو اچھا اس دور کے اندر اس طرح کے اختلافات نہیں تھے. بعد کے لوگوں نے پھر اچھا ان کے دور میں نہ ان کی کوئی جماعت تھی، یہ بھی ذہن میں رکھو، ان کی کوئی جماعت نہیں تھی، نہ امام مالک نے کوئی جماعت بنائی تھی، نہ ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل نے، یا کسی نے بھی، امام جعفر وغیرہ جتنے جن کا آج نام ہے نا، کسی نے بھی کوئی جماعت یا تحریک نہیں بنائی تھی، کسی تحریک کے بانی نہیں تھے وہ. نہ الگ ٹوپی تھی، نہ الگ جھنڈا تھا، نہ الگ مسجد تھی، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن میں سے اکثریت ان ائمہ کی وہ جنہوں نے کبھی جمعہ کا خطبہ تک نہیں دیا تھا، صرف اپنی بیٹھک میں جس طرح بیٹھے نا اپنا علمی کام کر رہے تھے. وہ ان کے شاگرد جو آتے تھے، مخلص شاگرد، وہ اسکول کی طرح کے شاگرد نہیں ہوتے تھے، جو باقاعدہ وہ شاگردی میں پڑھتے تھے، وہ ان سے بیٹھ کے سیکھتے تھے. وہ اس طرح کا ماحول تھا ان کا. یعنی آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی علمی کام کرتا ہے وہ اٹھا کے اپنی جماعت بنا لیتا ہے، اس کا امیر بن جاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے میری اطاعت کرو. انہوں نے نہ تو کسی سے اطاعت کا مطالبہ کیا، نہ وہ کسی جماعت کے امیر بنے، نہ انہوں نے جماعت بنائی. یہ بعد کے صدیوں میں ان سے لوگ نسبت کرنے والے لوگوں نے جماعتیں بنا لیں. یہ ساری چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اس دور میں نہیں تھیں. جو یہ علماء کرام تھے انہوں نے ایک سی کمپنی جوائن کی ہوئی تھی؟ نہیں، ان کے دوروں میں بھی فرق تھا. فرض کرے امام مالک جو تھے، اب ابو حنیفہ کے ان کے ساتھ کچھ ملاقات تھی. اب ابو حنیفہ کے شاگرد امام شافعی تھے، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل تھے. یعنی ان کے ادوار میں اس طرح اسی ترتیب یہی تھی ان کی. ہاں، یعنی یہ نہیں کہ امام احمد بن حنبل نے ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا تھا، یعنی اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے. لیکن یہ ترتیب آئے دیکھیں تو ایک دوسرے کے شاگرد یا ہم اثر بنتے ہیں.